السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے تھنک ٹینک سے آج خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں کسی بلاک کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں امریکہ چین میں سرد مہری ختم کر سکیں۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف سیاسی مذاکرات کے ذریعے ہی اس کا حل ممکن ہے، لیکن 74 سال ہو گئے ہیں ہندوستان بار بار مذاکرات سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ہم باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان خطرناک ملک ہے۔ تھنک ٹینکس نہ ہو تو باہر کے آئیڈیاز لینے سے ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان دنیا میں کسی بلاک کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا، اسلامی ایٹم بم پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، اسلامی ایٹم بم کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ درست ہے یا اس پہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں؟ آج کے اس پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائر غلام مرتضیٰ قریشی صاحب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر جمیل احمد خان، سابق سفیر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا سب سے پہلے۔ کیا ایسے سر ممکن ہے کہ پاکستان دنیا میں کسی بلاک کا حصہ، جس طرح وزیراعظم صاحب نے کہا، نہیں بننا چاہتا اور پاکستان رہ سکتا ہے؟ یعنی نہ اس بلاک میں ہو، امریکہ کے بلاک میں ہو، نہ چائنا کے بلاک میں ہو؟ دیکھیے، اس طرح سے بالکل جو بات کی ہے پرائم منسٹر نے، اس میں بہت بڑا وزن ہے۔ دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ دیکھیے، ہم کسی زمانے میں روس کے جو ہے وہ پارٹنر تھے، بعد میں ہم امریکہ کے پارٹنر بن گئے، پھر اس کے بعد اب چائنا کے ہیں۔ ہمیں ملا کیا؟ ہمیں کس قسم کا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی کہ یہ ہے کہ ہمارے قرضے وہی رہے، ہماری اپنی یعنی کہ ترقیاتی یافتہ ملک ہوتے ہوئے کچھ بھی یعنی کہ نہ ہمیں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی ہمیں بزنس ملا، نہ ہمیں کوئی کامن مین کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ ملا، نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ایسی مراعات ملی۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب سر توقع کیجئے گا، اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا سر، تو اس کا مطلب ڈیل ہم صحیح نہیں کر سکے ان سے، یعنی فائدے تو لیے جا سکتے تھے۔ ہاں نہیں، ڈیل کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم ہمارے ملک کو جس لوکیشن پہ ہم ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 بگ پاورز ہمارے ساتھ نیبرز ہیں، ہم اپنے ملک کو اس طرح سے ہم شاید شو نہیں کر پائے۔ یعنی کہ اب ان کو تھوڑا سا احساس ہے کہ پاکستان بیکاز آف دی افغانستان سچویشن اینڈ آل ٹوگیدر انڈیا، چائنا اینڈ رشیا۔ سر یہ تو احساس سر پہلے بھی تھا، رشیا کی جو جنگ ہوئی ہے سر، اس وقت بھی تو احساس ہوا تھا، تو اس وقت بھی بہتر ڈیل کی پوزیشن میں ہم آ گئے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان نے اسمارٹ پلے کیا، بہتر ڈیل کی ہے امریکہ سے یا دیگر اتحادیوں سے اور فائدے حاصل کیے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو انڈیا ایک انڈسٹریل اور کمرشل ہب بھی ہے ان کے لیے، ایکسپورٹر بھی ہے اور امپورٹر بھی ہے۔ دیکھیں، ہم اس طرح نہیں ہیں، ہم 1/5 ہیں، 5واں حصہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں انڈیا کا، اگر آپ یہ دیکھیں، اگر انڈیا کو آپ آن دا ہول آپ دیکھیں گے نا، تو ہم 5ویں حصے پہ آتے ہیں اس کے۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑا ہمارے ساتھ ہے تو چھوٹے کو کیا کرنا۔ لیکن اب ان کو احساس ہوا کہ یہ چھوٹا جو ہے ملک، یہ پاکستان جو ہے، جس خطے میں ہے، ان کی ضرورت ہے۔ اب وہ ہمیں کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے آئسولیٹ، رشیا سے آئسولیٹ، چائنا سے آئسولیٹ۔ اب امریکہ کا اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو، پاکستان کو بغیر کچھ، یعنی کہ جو پہلے تھا کہ جی آپ ڈو مور، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے 70,000 اپنی جانیں قربان کر دی، ہمیں ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پرائم منسٹر کے اس بات میں بہت بڑا وزن ہے کہ یہ اگر ہمیں اس بلاک میں جانا ہے تو ہمیں پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ اور بھائی دنیا نے اب سعودی عرب نے اور دبئی نے اسرائیل کو ساتھ تعلقات کر لیے، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو اپنا انٹرسٹ کبھی دیکھا نہیں۔ تو سر بات پھر وہی آ گئی سر کہ ڈیل بہتر نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے وقت دیا۔ سر آپ بریگیڈیئر صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے اور بہتر طور پہ، جیسے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر طور پہ شاید ڈیل نہیں کر سکے ہم ان سے؟ قومیں اور مملکتیں وہ میوچول انٹرسٹ اور میوچول رسپیکٹ سے ایک دوسرے کے سے تعلقات رکھتے ہیں، اور ہم نے بھی ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ میوچول انٹرسٹ ہمارا برقرار رہے اور میوچول
रिस्पेक्ट के साथ हम करें। हम किसी से नीचे रिस्पेक्ट भी नहीं चाहेंगे और हम किसी के लिए ये भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में किसी को रिस्पेक्ट ना दें। तो ये रेसिप्रोसिटी के मुताबिक की चीजें होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं चीजें बन सके। देखें, ब्लॉक्स बनते हैं, पाकिस्तान से बड़े छोटे छोटे ममालिक हैं, उनका हमसे ज्यादा, हमारा जो इस वक्त मुबादला है उसे तकरीबन 50 और 60 गुना ज्यादा सिंगापुर का है, 200 बिलियन और 350 बिलियन उनका है। तो लिहाजा हमने पहले अपने घर को सीधा करना है, पहले हमने अपने कदमों पे खड़ा होना है। रहा सवाल कि ये हम जब हमारे मुल्क में हम 50 ट्रिलियन रुपए के मकरूज हो जाएं और हर शख्स जब 2,35,000 का मकरूज हो जाए मुल्क में, तो फिर आपके पल्ले ज्यादा चीजें रहती नहीं हैं कि आप उस पर बार्गेन कर सके। आपकी मजबूती बैरूनी दुनिया में उतनी ही है जितने आप अपने घर में मजबूत हैं मजमूई तौर पर। तो लिहाजा हमें पहले तो देखना यह है कि हम अपने, इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला वो मईशत का है और मईशत की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी नंबर 1 अब इस वक्त हमारी मईशत आ गई है। और मईशत अगर हमारी नहीं संभली तो ये कर्ज देने वाले लोग पहुंच जाएंगे आपके पास कि हजरत आप कर्ज अनायत फरमाएं वापस, अगर हम न दे सके खुदा खासा दिवाली की तरफ हम जा सकते हैं कि आप। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल में एक सवाल ये भी है कि जो खान साहब ने आज कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कि हम चाहते हैं अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर्द मोहरी है उसे खत्म कर सकें। सर, तो क्या ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि दो सुपर पावर आपस में अगर सर्द मोहरी है तो पाकिस्तान ने किरदार अदा करना है? 70 की दहाई में भी सर हमने ही चाइना से मिलवाया था अमेरिका को। क्या जब हम बहुत मजबूत और मजबूत थे तो हमने ये सारे काम किए हैं। अब भी हमें मजबूत और मजबूत होना पड़ेगा ताकि हम ये रोल अदा कर सकें। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं इसका मतलब मजबूत नहीं है, अभी रोल अदा नहीं कर सकते, आपका कहने का ये मकसद डॉक्टर साहब? आप जिस दौर से मवाजना कर रहे हैं उसके मुकाबले में आप अपनी मईशत देख लें और आप अपने हालात देख लें। पहले अपने हालात और अपने मईशत को जरा बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन पहले आ जाती है इस बात पर, प्राइम मिनिस्टर की बात में तो बहुत दुरुस्त बात है। देखें, आइडियली तो यही बात होना चाहिए ना, पुरवकार कौमों को यही करना चाहिए कि हमें क्या जरूरत है कि हम किसी के ब्लॉक में शामिल हों और किसी के मामले में पढ़ें। लेकिन न चाहते हुए भी एक ही सांस में प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है कि किसी के, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी के ब्लॉक में जाके शामिल हों। और हमारा तो मंशा और ख्वाहिश यही है कि चाइना और रशिया जो है वो करीब आ जाए और हम उसमें मावनतकार साबित हों। हमें इस काम को करने के लिए अपनी डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। उसी दूसरी सांस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि, और फॉरेन ऑफिस ने कल बयान दिया और कहा कि जी हम बाइडन के इस डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाना चाहते, और जिसमें कि उन्होंने चाइना को नहीं बुलाया, ताइवान को बहुत अच्छा किया, हमने जाना भी नहीं चाहिए था, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हम क्यों नहीं गए? इसलिए कि हम जाहिर है चाइना के ब्लॉक में है। चाइना हमारा बहुत अजीम दोस्त है और हम चाहते हैं कि चाइना ने हर जगह हमारा साथ दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई और खड़ा हो ना हो, चाइना हमारे साथ खड़ा हो जाता है। तो जाहिर है हमारी ये एक वफादारी भी है, एक लॉयल्टी भी है, एक दोस्ती भी है, एक मजबूरी भी है। तो लिहाजा ब्लॉक तो बन गया खुद ब खुद, अगर हम इस चीज का तस्लीम ना भी करें, ब्लॉक तो बन गया। लेकिन सर जाहिर है चाइना ने तो पाकिस्तान को करते नहीं देने पैसे, तो जाहिर है आपको इमदाद तो सर अमेरिका से ही मिलती है। ब्रिगेडियर साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? जिस वक्त की बात कर रहे हैं, क्या आज भी पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकता है और क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम चाइना और अमेरिका के दरमियान अगर सर्द मोहरी है तो उसे खत्म कराने में कोई किरदार अदा कर सकें? देखिए, किरदार का जहां तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान की अहमियत तो है, चाहे हम मकरूज हो चाहे हम कुछ भी हो। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक इस चीज पे नहीं करता। देखें, मैंने दुबई और सऊदी अरब का मिसाल इसलिए दिया, क्या उनको क्या जरूरत है किसी चीज की? ऐसे नहीं है। दुनिया में आप आइसोलेट होकर रह नहीं सकते। और हम, हाँ, ये बात जरूर है कि अंदरूनी हमारे खलकशात जो है, एथनिक हैं या रिलीजियस हैं या और भी बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं, हम उनको जरूर देखें। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक है, हमारी अहमियत उसी तरह रहेगी, वेदर वी आर इनकॉम्पिटेंट और वी आर कॉम्पिटेंट, वी आर लूजर और वी आर विनर।
دیکھیں ملک جو ہے یہ اب چلی ہو یا یوگنڈا ہو، ان سب کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن پرائم منسٹر نے جو ایک بات کی ہے بہت اچھی کی ہے، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ دیکھو چائنا کو ہم اس طرح سے آئسولیٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم آپ کے کسی جھولی میں اس طرح بیٹھ جائیں گے جب چائنا اس کی، دیکھیں چائنا ہمارا کسی صورت میں بھی وہ دوست نہیں ہے، جس طرح سے مشکل وقت میں یا جس وقت، اس وقت بھی چائنا کا جو پروگرام ہے پاکستان میں سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے ہمیں وہ امداد نہیں ملتی جتنی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کم امداد ہے کہ اس کنڈیشن میں بھی وہ اتنے 60-70 بلین کے قریب اپنی انویسٹ کر بیٹھا ہے، تو یہ چیزیں ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ جہاں تک ایک دوسرا بھی انہوں نے بات کی تھی ایک ہی سانس میں، جو کہ انڈیا کی بات کی تھی، دیکھیے انڈیا جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو بھی ابھی دیکھیں کینیڈا یا نیچے پیرو ہے، آپ امریکن دیکھیں، ساؤتھ امریکہ دیکھیں، نارتھ امریکہ دیکھیں، چاہے کیوبا ہے جو کہ کتنی دشمنی میں کیوں نہیں تھا امریکہ کے، لیکن انہوں نے اس طرح سے ان کو آئسولیٹ نہیں کیا، کسی طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات رکھے۔ دیکھیں پڑوسی جو ہے وہ روز روز نہیں بدلتے، ہم بدل نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے سر، مجبوری ہے، پڑوسی تبدیل نہیں ہو سکتے، ہماری بدقسمتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ ضرور دیکھیں کہ یہ ان کا ایک پوائنٹ جو تھا بہت ہی جینیون ہے کہ بھائی اگر اگلی حکومت آتی ہے یا جو بھی ہے، اس حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا، لیکن ہوپ تو ہوتی ہے نا۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے سر کہ اس حکومت نے سر کچھ نہیں کرنا، تو پھر سر یہ تو بہت جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان کے یقیناً سوچ رہے ہوں گے اس حوالے سے، اور آج اسلام آباد میں بھی تھنک ٹینک سے خطاب کیا۔ اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات کی وزیر اعظم نے، وہ کہہ رہے ہیں تھنک ٹینکس نہ ہو تو باہر کے آئیڈیاز لینے سے اس کے غلام بن جاتے ہیں، سر اس پہ بھی ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے زیادتی ہے، ایسے نہیں ہے، ملک میں ایک تھنک ٹینکس کو نہیں چلاتے ملک کو، ملک کی ایک نیوکلیس ہوتا ہے، ملک کی ایک یعنی کہ جو مطلب گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا جو ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے، ان کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بالکل ضروری ہے کہ تھنک ٹینک نے ایک آپ کو دینا ہوتا ہے، آئیڈیا دینا ہوتا ہے، آپ کو سچویشن کو سمجھ کے پورے دنیا کو دیکھ کے، گلوبل کو دیکھ کے انہوں نے کوئی آئیڈیا دینا ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ کہہ رہے تھے کہ تھنک ٹینک کا ہونا ضروری ہے۔ نہیں ضروری تو ہے سر، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ تھنک ٹینکس نہ ہو تو باہر کے آئیڈیاز لینے سے غلام بن جاتے ہیں؟ ظاہر اگر آپ کی فکری زیادہ سوچ زیادہ نہ ہو اور فکری لحاظ سے، تحقیقی لحاظ سے آپ اپنے ملک میں نہ کریں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ معیشت ہو، سماجت ہو، کسی قسم کی اگر آپ تحقیق نہ کریں، کسی پر آپ پالیسی کے بارے میں سوچیں نہ، فکر نہ کریں اور اس پر سجیسٹ نہ کریں اپنی متعلقہ حکومتوں کو جو دوسرے ممالک میں کرتے ہیں، برین اسٹارمنگ نہ کریں، تو پھر وہ آئیڈیاز جو جنم لینے چاہیے اس آئیڈیاز میں کمی رہ جاتی ہے۔ یہاں تو صرف ہم سیاسی ملاکڑا روزانہ ٹیلی ویژن اور دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں، لیکن فکری معاملات میں کوئی زیادہ کام ہوتے ہوئے نہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی تھنک ٹینک قابل ذکر ہے، اگر ہے بھی تو اپنی سیاست کے لیے، پالیسی سازی کے لیے نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ نہ ہی کسی یونیورسٹی میں ابھی آنے سے پہلے چند یونیورسٹی سے میں نے باتیں کی اور میں نے پوچھا کہ جی کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ یونیورسٹی میں بھی کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں اپنے انڈیپینڈنٹ ذہن کے پروفیسرز اور ایکڈیمیا ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کی رہنمائی میں ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہو تو وہ بہتر سجیسشن، بہتر آئیڈیا دے سکتا ہے، ان کی ہم آہنگی اور ان کی جو ریلیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں باقی تھنک ٹینکوں سے، تو ایک کراس فرٹیلائزیشن ہوتی ہے جس میں کہ ایک بہت زیادہ برین اسٹارمنگ کے بعد چیزیں سجیسٹ کی جاتی ہیں حکومتوں کو۔ ہمارے یہاں جس طرح کے باقی ممالک میں تھنک ٹینکس معاونت کرتے ہیں تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے کسی بھی منسٹری اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں جو بیوروکریٹس ہیں وہ فائر فائٹنگ کا اس وقت کام کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں فائلوں کو لے کے کرتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ریسرچ نہ کوئی ڈیولپمنٹ۔ ماڈل کو لے کے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ میں نے 2.5 سال کام کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ
اس میں کتنی ایفرٹ ہوتی ہے اور کتنی اس میں کوششیں اور کاوشیں ہیں. اگر یہی ماڈل ہم اپنے ملک کے باقی شعبہ جات میں لگاتے تو یہ ملک آج جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے بہتر ملک ہو جاتا. لیکن ہم نے جس جگہ پر توجہ دینی تھی بہت اچھا ہے ہم نے توجہ دی, لیکن باقی جگہوں پر بھی ہمیں اسی طریقے سے, اسی تنہی سے, اسی سنسیئرٹی سے, اسی لگن سے, اسی شب و روز کی محنت سے ہمیں باقی ڈپارٹمنٹ کو بھی کچھ پروان چڑھانا چاہیے تھا. باقی ڈپارٹمنٹس اور باقی ادارے جو ہیں تنزلی کی طرف جاتے رہے. تو آپ اسلامک بات کر کے ذرا ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. آپ پوری دنیا کو اس معاملے میں, آپ او آئی سی کے ایک رکن ہیں اور او آئی سی آپ کو کشمیر پہ بھی ساتھ نہیں دیتا ہے, اور آپ ان کا جو ہے بیڑا اٹھا کے اسلامک بم کے طور پر اگر آپ اس کو شور مچائیں گے, یہ ملک جو کہ ہم کیوں ہمارا یہ اپنا ملک کا اپنا ہماری ڈیوائس ہے, یہ ہماری پروٹیکشن اور ہماری ڈیفنس کے لیے ہے. ہم تو پرامن ملک ہیں, ہم تو نہیں چاہتے کہ اس ڈیوائس کا کوئی اور, ہم تو اس ڈیوائس کا یعنی کہ اپنی جوہری قوت ہونے کا پرامن طریقے سے ہم اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ ہماری سالمیت پر کوئی آنچ نہ آ سکے اور یہ ہمارا ڈیفینسو میکینزم ہے. سر سالمیت, خود مختاری اور دوسری جانب سر قرضوں میں ڈوبا ہوا پاکستان. بریگیڈیئر صاحب پہلے آپ جواب دے دیجیے, پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ سر ایک طرف تو سالمیت, خود مختاری, ایٹمی طاقت پاکستان 58 ملکوں میں واحد پاکستان ہے جو الحمدللہ ایٹمی طاقت بھی ہے, لیکن دوسری طرف سر ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں کہ جناب پیسے کچھ مل جائے تو ملک چلا سکیں. میں ایک چیز آپ ضرور رکھیں کہ اس طرح تو ایٹامک جو ہے وہ ہم نے فوقیت حاصل نہیں کی. ہم نے اس کے لیے وہی والی بات ہے نا کہ گھاس بھی کھانا پڑے تو ہمیں کھائیں گے. ہم نے جو اس پہ جتنا کچھ لگانا تھا لگا دیا. ہماری جو اس وقت سچویشن اس لیے بھی تھوڑی بہت نیچے اوپر ہو گئی ہے فائنینشلی. دیکھیں ہمیں مدد کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, یہ چیزیں ہم کر بیٹھے ہیں, ڈیفینس پہ ہم اتنا ایکسپینڈیچر کر بیٹھے ہیں, ہم نیوکلیئر پہ اتنا ایکسپینڈیچر کر بیٹھے ہیں, ہم یہ تمام چیزیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کر بیٹھے ہیں. سر ضروری تھی, یہ تو بالکل صحیح ہے, یہ ضروری ہے. اب دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے نا, اب عوام کو تھوڑا بہت تو اس کا اثر پڑا ہے نا. بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اس کی وجہ سے, کچھ ہماری نااہلی بھی ہے. دیکھیں ہمارے پولیٹیشین نے نیوکلیئر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آپ مشرف تک آپ یہ دیکھیں تو صحیح, کسی نے بھی یعنی کہ کسی نے بھی نواز شریف یا بیچ میں ضیاء الحق, انہوں نے کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے آخر میں دھماکے بھی کرا دیے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, ہم لون بھی لیتے ہیں, مقروض بھی ہیں اور ہمیں مدد بھی چاہیے, لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ڈیفینس فورسز کو بھی بڑھاتے رہے. ہمارا بھی اس وقت آپ کو شاید اس کا اندازہ ہے یا نہیں ہے, دنیا کی سب سے بیسٹ اس وقت اب یہاں کمپٹیشن ہوتے ہیں, پاکستان آرمی ونر ہے اور وہ گولڈ میڈل لے کے آتی ہے. تو ہم نے ان کو گولڈ میڈل دیا ہے, ہم اپنا پیٹ کاٹ کے دیا ہے نا. آپ یہ تو دیکھیں تو لازمی ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی لے دینے کرنی پڑے گی نا. اب اس وقت سچویشن یہ ہے, جو آپ کا کوسچن ہے اس پہ میں آتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے آپ کو کسی طریقے سے اکنامکلی اپنے آپ کو کیسے ہوگا سر؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہی آج یہ ہے کہ کس طرح معیشت مضبوط ہوگی, اکنامکلی پاکستان کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے. یہ تو چلو ٹھیک ہے جی, گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, بنا لیا, دفاع مضبوط ہو گیا ہمارا, ہمیں ضرورت بھی تھی ظاہر پڑوس میں جس طرح کے ظاہر ممالک ہیں. اب کیا سر یہ اس پر جب فوکس نہیں ہو رہا معیشت کے حوالے سے, اس پر ظاہر کنسنسس ہونے چاہیے, سب کو بیٹھنا چاہیے, لیکن وہ کون سا پوائنٹ ہے, میں آپ دونوں جاننا چاہتا ہوں, جس کی وجہ سے اب تک معیشت بہتر نہیں ہو سکی, کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ یہ 2-3 سال میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے. دا ریزن از کہ ایک تو کووڈ بھی آیا اور وہ دنیا میں بھی یہ سچویشن اس طرح رہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ صرف ہم ہی لوزر رہے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا بہت یہ کرپشن کی وجہ سے, کچھ ایسی چیزیں نااہلی کی وجہ سے, نا سمجھ کی وجہ سے یہ تھوڑے بہت پرابلم آئے ہیں, اور جو کہ نہیں آنے چاہیے تھے. اس میں تو اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا
अभी बैकफुट पे चले गए हैं, बिकॉज इन 4-5 सालों में हमने ज्यादा लोन लिए हैं, ज्यादा कर्जे लिए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम इसी तरह से नाअहली से चलेंगे। आखिर वो दिन भी आएगा कि कोई समझदारी वाली गवर्नमेंट भी आए और कोई इस किस्म का जो है पेट्रियट किस्म के लोग भी आए, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आई मस्ट एग्री टू हिम कि ये जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या और हॉट स्पॉट्स हैं जहां से हमें इनपुट चाहिए भाई, उनकी, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है ना, उनकी किसी किस्म के साथ, किसी के साथ तो वो चीज नहीं है, सियासत तो नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब है समझदार गवर्नमेंट भी आप कह रहे हैं, उम्मीद रखें आएगी, इसका मतलब है जितने अब तक आए हैं ये हुकूमतें, उनको तो आप ये कह रहे हैं कि उनको इतनी समझ नहीं थी इन चीजों की, तो अब किसी नए का इंतजार करें फिर दोबारा हम? नहीं, ऐसे नहीं है। इन्होंने भी, मैंने आपको कहा है कि इन्होंने इतना टाइम लगा के अपना जो है वो न्यूक्लियर को जिंदा किया, फौज को आबाद किया, और अपने मुल्क में जितना कुछ कर सकते थे वो किया है, मोटरवे तक दे दिए, सब कुछ दे दिए। देखें, पॉइंट ये है कि आपने अगर 2 रुपए देने हैं तो अपने मुल्क के लिए लेने हैं ना, उनको आपने रिटर्न भी तो करना है। बिल्कुल करना है। अब रिटर्न की जहां तक ताल्लुक है तो वहां हर गवर्नमेंट इस तरह नहीं होती। आप ये देखें, 70s में आप बहुत ऊपर चले गए थे, सब इस्लामिक कंट्रीज, ये ओआईसी में जो है, ओआईसी में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, बिल्कुल अहमियत थी पाकिस्तान की, बिल्कुल सही, टॉप पे चढ़ा गया था पाकिस्तान। देखें तो वो क्या नाअहली थोड़ी थी। इसी तरह से आप देखें ये मुशर्रफ का शुरू का जो पीरियड था, बेहतर था सर, मैशत के लिए बहुत अच्छा था। इसमें डॉक्टर साहब आपके कमेंट, फिर ब्रेक की तरफ जाना है जी डॉक्टर साहब। बात सही है कि जब तक चीजें बनाएंगे नहीं, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे रीजन में और दुनिया में, जब तक हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम नहीं करेंगे, हमारे डिफेंस अखराजात बिल्कुल सही हैं। देखिए, हमारे मध्य मुकाबले जो दुश्मन है उस लिहाज से हमारे डिफेंस अखराजात में मजीद इजाफा भी हम करना चाहेंगे, लेकिन पहले अपनी आमदन तो बढ़ाएं ना। अभी तो आपकी हालत ये है कि आगे 6 महीने 8 महीने और साल अगर आपकी यही हालत रही तो आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहेंगे। तनख्वाह देने को सर बहुत बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान। छोटा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद एक और बहुत अहम खबर है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान है जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने आज रिप्लाई किया है। वो बयान क्या है और रिप्लाई जो किया है, क्या इन दोनों पार्टीज के ताल्लुकात दोबारा खराब होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए अल खबर प्रोग्राम। एक बार फिर खुशामदीद। हम इस धरती के हैं और यहीं मरेंगे, जिन्होंने इस धरती पर नहीं मरना उनके लिए क्या मसला है, हम हर जगह उनका मुकाबला करेंगे, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, और इसका जवाब दिया आज एक ट्वीट के जरिए शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। एक तो पीडीएम से जाहिर बाहर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर ये जो इलेक्शन हुआ 133 का लाहौर में, उसके बाद एक तकरीब थी और जिसमें जश्न मनाया गया था कि 32,000 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल कर लिए, और जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो गई है, उसका जवाब था ये, और इस पर तनकीद की आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसी का जवाब दिया। ये क्या सिलसिला है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है जी कि लॉन्ग मार्च होगा या पहले तहरीक अदम एतमाद आएगी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी साहब के निशाने पर, ऐसा क्यों है? इस पर हम बात करें। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, और शमी मुमताज साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, मेंबर हैं सिंध असम्बली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले शमी मुमताज साहिबा आप बता दीजिए, जरदारी साहब का जो बयान था जिसका जवाब दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो वजह क्या है? एक तरफ तो हम देखते हैं कि कौमी असम्बली में तो अपोजिशन साथ है, लेकिन बाहर आकर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, और दूसरी बात ये कि अगर मेरे को चेयरमैन ने कोई बात कही है तो बिल्कुल 101% हम उससे एग्री हैं कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, वो लोग अगर ये बात कहें और जो कि जिसका जवाब मेरे को चेयरमैन ने दिया, तो बिल्कुल ठीक है कि वो आप पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान आके मुकाबला करें जैसे मेरे चेयरमैन कर रहे हैं। दुख में बीमारी में अदालतों का भी सामना कर रहे हैं, पहले भी करते रहे, 12 साल जेल भी भुगती है, बाद में बरी भी हुए हैं कि इल्जाम साबित नहीं हो सके, और अभी भी यही हाल है कि इस एज में देखें उनको कि किस तरह कभी पिंडी और कभी इस्लामाबाद और कभी कराची, वो हर जगह मौजूद हैं। क्या उनके पास भी जवाब था सेहत का नाम लेके बाहर जाने का? लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। और अगर आप देखें अलीशा, तो सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज देखी
اور بہت شرم کی بات ہے جو میں نے پڑھی اور دیکھی کہ میں نام بھی نہیں لوں گی کس نے لکھی ہے, وہ باہر کے منسٹر نے اور یہ وزیر اس نے صدر نے ایک بات کہی کہ پاکستان جو ہے وہ تو قبرستان ہے لوگوں کا, کہ لوگ پیدا پاکستان میں ہوتے ہیں, اس کے بعد پڑھنا لکھنا کھانا پینا بیماری علاج سب ملک سے باہر کرتے ہیں, اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور جب مر جاتے ہیں تو دفنانے کے لیے ان کو پاکستان بھیجا جاتا ہے. تو جب پاکستان قبرستان ہے تو پھر معاشی اعتبار سے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, کیونکہ قبرستان تو کبھی ترقی نہیں کرتے, پھر وہ معاشی اعتبار سے اسی طرح پیچھے جاتے ہیں. تو اگر اس سب پیرائے میں جا کر دیکھیں تو بالکل میرے کو چیئرمین نے ٹھیک کہا اور میں اس سے ایگری ہوں. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے تو میرے خیال سے وہ یہ بات بھول گئے کہ میئر کے الیکشن کے لیے اس وقت پشاور میں کیا ہو رہا ہے. آپ سب نے ایک جگہ آ گئے, آپ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, آپ تو جماعت اسلامی کے بھی خلاف ہیں, وہاں تو سب ایک ہو گئے, پیپلز پارٹی اکیلی رہ گئی. تو اگر آپ کہیں نبھانا چاہتے ہیں تو پھر سب جگہ نبھائیے نا. یہ کیا کہ کہیں آپ نے جو ہے وہ کچھ اور سوچا ہوا ہے, کہیں آپ نے کچھ اور سوچا ہوا ہے. یہ بڑی اہم بات کر رہی ہیں آپ, یہ بڑی اہم بات کر رہی ہیں, کہیں کچھ اور سوچا ہوا ہے کہیں کچھ اور. اس بات کو اس کا مطلب بھانپ لیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے. رانا صاحب کیا کہیں گے اس پر, کیونکہ زرداری صاحب کا بیان ہے اور شمیم ممتاز صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہمارے چیئرمین صاحب کا جو بیان ہے اس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ کہیں کچھ کھیل رہے ہیں آپ کہیں کچھ کھیل رہے ہیں. اور یہ جو بات کی انہوں نے کہ جس دھرتی پر اگر مرنا نہیں ہے تو پھر مسئلہ آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, بچے بھی باہر ہیں, آپ کی جائیدادیں باہر ہیں, تو پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے جس طرح ہم بھگت رہے ہیں یہاں پر کیسز کا سامنا کر رہے ہیں تو پاکستان آپ واپس آئیے, مل کے تحریک چلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی. دیکھیں میرے خیال سے جو زرداری صاحب کا بیان ہے وہ جوش الیکشن میں انہوں نے بیان دیا, اور وہ جو ان کی NA 133 میں ایک شکست ہے جس میں وہ الیکشن ہار گئے, اس کو ایک اس طریقے سے پیکج کر کے پیش کرنے کی کوشش ہے کہ بہت یہ کوئی کم بیک ہے پنجاب کے اندر, جو کہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کیوں نہیں ہے رانا صاحب؟ جی 5,500 سے 32,000 تک پہنچ گئے ہیں. 2018 میں 5,500 ووٹ ملے تھے گل صاحب کو, اب 32,000. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نیا جنم ہے پنجاب میں. دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں, جو کہ ہے کہ PMLN ورسز آل جماعتیں یہ الیکشن تھا, خالی پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے, اس میں TLP کا بھی ووٹ ہے, PAT کا بھی ووٹ ہے, اس کے اندر PTI کا بھی ووٹ ہے. بقول جو سپوکس پرسن ہے پنجاب کے PTI کے, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بغض PMLN کا ووٹ پڑا. تو اس کے علاوہ پیسہ بھی چلا بے انتہاشا, اور خریدو یعنی کہ وہ ویڈیو لے کے ہم ECPP کے پاس بھی گئے اسی چیز کے اوپر کہ بے انتہاشا وہاں پیسہ چلا. خیر, لیکن جو ان کا بیان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آج صحیح ٹویٹ کیا شہباز شریف صاحب نے کہ جن حالات میں میاں صاحب گئے باہر ان سے وہ واقف ہیں. زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے اور کس طرح کی ان کی ہیلتھ کی صورتحال تھی. میاں صاحب پہلے بھی باہر گئے اور واپس آئے, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑائی. جب انہوں نے مارچ کی تو وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ چلا گیا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں اب بھی میاں صاحب ضرور واپس آئیں گے. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں, نہیں ایسے نہیں ہے. مریم نواز پاکستان میں ہی رہتی ہیں, کیپٹن سفر بھی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں, شہباز شریف بھی پاکستان میں ہی ہیں, حمزہ شہباز بھی پاکستان میں ہی ہیں. اگر ان کے فیملی کے کچھ فرد باہر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سٹیٹس ادھر نہیں ہیں. اچھا یہ تو بات صحیح ہے, لیکن اس میں شمیم ممتاز صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب کے, جس طرح وہاں الیکشن ہوا نون لیگ کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز تھی سب نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں رابطے پھر PTI سے بھی ہیں, آپ کے TLP سے بھی ہیں. تو ان کے تو لوگوں نے کہا تھا کہ الیکشن والے دن ووٹر اپنے گھر سے ہی نہ نکلیں. یہ اگر اسٹیٹمنٹ آپ سامنے رکھیں تو PTI کو تو بالکل ہٹا دینا اس بات سے کہ ان کا ووٹر باہر نکلا ہے. جہاں تک بغض نون لیگ یہ کہہ رہے ہیں تو بغض نون لیگ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو نون لیگ سے بغض ہوگا یا کچھ ہوگا. اصل بات یہی ہے کہ جب لیڈرشپ نہیں ہوتی تو کارکن اپنا جو وہ ہوتا ہے ان کا جو بھرم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پہلے بھی بڑے میاں صاحب کا یہی رویہ رہا کہ وہ آپ ایگریمنٹ کر کے 7 سال 8 سال کے لیے چلے گئے, اور جب وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا پھر آپ پاکستان آ گئے. تو ہر برے وقت میں جب آپ اپنے کارکنوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور مورال ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر رزلٹ یہی آتا ہے. یہ بات تو درست ہے, یہ رانا صاحب یہ بات جو کر رہی ہے شمیم ممتاز صاحبہ کہ کارکنان کے درمیان لیڈرشپ کو ہونا چاہیے. میاں صاحب کی طبیعت خراب تھی اور اس پہ بعد میں تو خیر باتیں ہوتی نہیں, اس وقت سب یہ کہہ رہے تھے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, لیکن اب میاں صاحب فٹ ہو چکے ہیں اور صحت بہتر ہے تو پاکستان میں ہونا چاہیے. زرداری صاحب نے یہ فرسٹ ٹائم نہیں کہا, اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آئیے مل کر تحریک چلاتے ہیں, حکومت کے خلاف جیل جانا پڑا تو جیل بھی جائیں گے لیکن ساتھ کھڑے ہوں ہمارے آ کر.
اور اب بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم سے باہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر یہ اگر تقاضا وہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کا اس دھرتی کے لیے مرنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں آپ یہاں پر، اگر آپ چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنا تو آئیے مل کر تحریک چلائیں گے، لیکن آنا پڑے گا پھر آپ کو پاکستان۔ نہیں، اللہ نہ کرے، کسی کے مرنے کی بات نہیں کر رہے، اللہ ان کو زندگی دے۔ نہیں کہا ہے اس دھرتی پر مرنا بھی نہیں چاہتے، یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور آپ سربراہ ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے اور اپنے کارکنوں کا آپ سہارا ہوتے ہیں، آپ اس وقت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگوں کو، جب آپ پہ برا وقت آتا ہے تو آپ اپنے برے وقت میں یہی کارکنوں کے ساتھ رہیے، اپنا جینا مرنا اس دھرتی کے ساتھ باندھ کے رکھیے۔ جہاں تک چھوٹے میاں صاحب کی بات ہے یا بی بی مریم کی یا صفدر صاحب کی بات ہے، یہ تو آپس میں ان میں نہیں بن رہی ہے۔ جہاں چھوٹے میاں صاحب ہوتے ہیں وہاں بی بی نہیں ہوتی مریم، اور جہاں مریم ہوتی ہے وہاں پر وہ نہیں ہوتے۔ تو میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے کو چیئرمین نے کہا آئیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، مل کے اس نااہل سلیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف مل کے نکلتے ہیں۔ جب ہمارا ایم ایک ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کی جان چھڑانی ہے اس نااہل گورنمنٹ سے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے کہ آپ اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر الگ بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے وہ اپنے فیصلے الگ کر رہے ہیں، کہیں اور کر رہے ہیں، میئر کے لیے کہیں اور مل رہے ہیں آپ؟ تو میرا نہیں خیال یہ بات تو جو آپ کا پوائنٹ ہے ویلڈ، رانا صاحب اس میں کیا کہیں گے؟ میئر کے لیے کہیں اور مل رہے ہیں، کہیں اور بات ہو رہی ہے، آپ مخلص نہیں ہیں، آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے۔ جی رانا احسان صاحب دیکھیں نمبر ایک جو انہوں نے پشاور کی بات کی اس کو کے اوپر مجھے نالج نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی پی ٹی آئی کے نمائندے کو سپورٹ کرے گی، ایسا ممکن نہیں ہے، ضرور کوئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری نالج میں یہ لیکن نہیں ہے، تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک دیکھیں بات ہے کہ کارکنوں کے درمیان ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے لندن بیٹھے ہوئے بڑی زبردست کیمپین چلائی پی ڈی ایم کی، اور فرنٹ فٹ پہ کھیلے، اور انہوں نے نام بھی لیے، ایکسپوز بھی کیے حقائق، اور بتایا کہ اس ملک کے اندر کس طرح جو کچھ اداروں کے سربراہ ہیں وہ کس طرح مداخلت کرتے رہے سیاست کے اندر، اور کس طریقے سے جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور اس سلیکٹڈ حکومت کو لے کے، اور جو پی ڈی ایم کی جان بنی وہ یہی بیانیہ بنا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کو کس طرح ڈی ریل کیا جاتا ہے، یا کس طرح جو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن ایک چیز کا جواب دے دیجیے، کیونکہ یہ اب بات ہو رہی تھی بار بار کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے تقاضا ہو رہا تھا، ظاہر پی ڈی ایم کو سربراہ ہے وہ، کہ جی لانگ مارچ کر لیتے ہیں، فوری استعفوں کا مطالبہ، لیکن اب یہ 4 مہینے کا جو گورنمنٹ کو ٹائم دے دیا ہے، تو ان بٹوین کیا سوچ یہ ہے نون لیگ کی کہ اس سے پہلے ہم لانگ مارچ کرنے جائیں 23 مارچ کو، اس سے پہلے جو ہمارے پاس 4 ماہ ہیں اس کے دوران تحریک عدم اعتماد پر کام ہوگا، یا اس طرف سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بالکل اس کے درمیان کے اندر ایک تو لانگ مارچ کی پلاننگ بھی ہوگی، اس کو جو ہے وہ فائن لائن کیا جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ ایک فائنلے ہوگا اور اس سے نتیجہ نکلے گا، تو اس لیے اتنا جو ہے وہ ٹائم بھی لیا گیا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ بالکل جو پی ڈی ایم ہے اس کی جو صوبائی جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کو یہی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ارینجمنٹس کریں، آرگنائز کریں، اور اس کے درمیان اچھا اس کے درمیان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے، اس پر شمیم ممتاز صاحبہ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے وہ پی ڈی ایم میں سے تو باہر نکل گیا اپوزیشن کے ساتھ، وہ صرف اسمبلیوں تک محدود ہے، باہر آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اگر یہ لانگ مارچ کے لیے نکلتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ رانا صاحب کی تصحیح بھی کر دوں گا، یہ دیکھ لیں میئر کے الیکشن کی جو بات ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں انہوں نے دیا ہے 23 مارچ کا ٹائم، 23 مارچ آ رہی ہے 2020 میں، 23 میں یہ سارا پروسیس لپیٹ دیا جائے گا۔ اچھا یہ بڑی خبر دے رہی ہیں آپ، یہ تو بہت بڑی، جس سے پہلے آپ دیکھیں نہیں ان کے 5 سال پورے ہو جائیں گے نا، جن کو 5 سال اپنے پورے کرنے ہیں وہ 2023 میں ہو جائیں گے پورے۔ آپ 22 میں مارچ میں جا کر آپ دے رہے ہیں ایک لانگ مارچ کا ٹائم، ہو سکتا ہے کہ یہ 23 مارچ سے اور آگے بھی جا سکتا ہے۔ آپ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں اپنے سر پہ، سیریس نہیں ہے اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ اپنے سر پہ سیرا سجانا چاہ رہے ہیں اس بات کا، جیسا بھی رانا صاحب نے کہا کہ ایک ڈکٹیٹر کو گھر بھیج دیا۔ رانا صاحب ڈکٹیٹر کو میری چیئر پرسن نے گھر بھیجا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ وردی میری کھال ہے اور میری کھال پہلے اترے گی، اس کھال کو میری چیئر پرسن نے جو ہے وہ اس مقام پر لے کے آئی کہ آج وہ کہیں اور موجود ہے۔ اچھا وہ کھال اتاری ہے یا وہ تو یہ کہتے ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، این آر او دیا تو میں نے محترمہ آئی واپس؟ ہاں وہ این آر او کہتے رہے، کہنے نے کیا ہے، وہ تو آپ کو 3 سال سے یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے سیکٹریٹ کہ میں این آر او نہیں دوں گا، اور کس کس کو این آر او نہیں دیا۔ اس وقت ضرورت ہے پارٹیوں کو عوام کی،
ہم نکل رہے ہیں 17 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 9 تاریخ کو بجلی اور گیس کے خلاف. آپ آئیے نا ہمارے ساتھ، عوام کے ہمدرد ہے نا. کون سی پارٹی بول رہی ہے؟ ایم کیو ایم بولی، جے یو آئی بول رہی ہے. ایم کیو ایم کیوں بولے گی شیخ ممتاز صاحبہ؟ وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے نا، اتحادی ہے. وہ تو آپ کے خلاف بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو عوام سے ہمدردی نہیں ہے، آپ کو وزارتوں سے ہمدردی ہے، آپ کو جو ہے وہ چیزوں سے ہمدردی ہے. آپ آئیں نا اچھا اس میں مجھے بتا دیجئے، اچھا آخر مجھے یہ بتائیے شیخ ممتاز صاحب، یہ بتائیے پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، ہم نے بچانا ہے. آصف زرداری صاحب فرما رہے ہیں یہ پاکستان توڑنے کی سازش کون کر رہا ہے جس کو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم بچائیں گے؟ یہ پہلے بھی ہو چکی ہے آپ کے سامنے، میڈیا خود دکھاتا رہے. کہیں جیرا پور کے نقشے نکلتے ہیں، کہیں کچھ اور نکلتا ہے، کہیں کچھ اور نکلتا ہے. اور ظاہر ہے ہم بھولے تھوڑی ہیں 71 کو جب پاکستان کو 2 لاکھ کیا گیا، اس وقت بھی تو پاکستان کو ٹوٹا. تو ہم زرداری صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنی صرف تنظیم کو مضبوط کریں، باقی چیزیں میں دیکھ لوں گا. ان کی سیاست تک پہنچنا، میں کہتی ہوں کہ آپ پی ایچ ڈی کر کے آ جائیں تو میرے کو چیئرمین کی سیاست کو نہیں پہنچ سکتے. رانا صاحب پی ایچ ڈی چاہیے زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے. یہ جو تنقید کی ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو نشانے پہ لیا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ جو تنقید ہے، یہ جو لاہور کے اندر انہوں نے جو 32,000 ووٹ لیے اس کو جو ہے اوور پروجیکٹ کرنے کی کوشش ہے. کیونکہ پنجاب میں جو ہے پیپلز پارٹی اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتی جس طرح وہ سندھ میں ہے. صرف 7 سیٹیں ان کی پورے صوبائی اسمبلی کے اندر. اور وہاں اب جو اس سے پہلے ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے 1200 ووٹ لیے تھے. تو ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ اس الیکشن میں اگر یہ زیادہ ووٹ لیتے ہیں تو یہ ایسے پروجیکٹ کریں گے جیسے پیپلز پارٹی ایک دم سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پھر سے کوئی پسندیدہ پارٹی بن گئی ہے یا بہت کوئی کم بیک آیا ہے. جبکہ ہم نے تو اس الیکشن کو بڑا ایزی لیا، کیونکہ نہ کوئی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کیمپین پہ نکلی، نہ جو ہے وہ کوئی ہمارے جلسے ہوئے. جب پی ٹی آئی اس الیکشن سے بھاگی، فرار ہوئی شکست سے ڈرتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد تو ہم نے جو ہے بڑا ایزی 1 وے الیکشن تھا. اس کے اندر ان کا بڑی کوشش تھی کہ ہم ووٹ خریدیں. انہوں نے ووٹ خریدے بھی، پیسہ بھی بڑا چلایا، پھر باقی جماعتوں کی بھی حمایت ان کو تھی. اور کیونکہ پی ایم ایل این مین جماعت ہے پنجاب میں. یہ تو اس طرح تو رانا صاحب ٹھیک نہیں، نون لیگ بڑی جماعت ہے بالکل ہے پنجاب میں بھی، پاکستان میں بھی. لیکن جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بھی چلا اور خریدا بھی گیا اور تمام پارٹیز نے مل کر ہمارے خلاف الیکشن لڑا اور 32,000 ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد یا لانگ مارچ ان دونوں میں زرداری صاحب اور آپ کو کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے کہ الگ ہو جائیں یا کچھ طرح کی بات ہے؟ ورنہ جس طرح ساتھ چل رہے تھے وہ بات اب نظر نہیں آ رہی. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس زرداری صاحب کے اس بیان سے کوئی جو ورکنگ ہے دونوں جماعتوں کے اندر وہ ختم ہوگی. یہ بیان میں سمجھتا ہوں ریلیشن شپ کمزور نہیں ہوگا آپس میں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ریلیشن شپ کمزور نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن انکلوسیو آف پیپلز پارٹی مشاورت رہے گی، کیونکہ ہمارا ہدف جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ یہ ناکام اور نااہل اور نکمی حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن اور ورکنگ چلتی رہے گی. جب الیکشن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں جماعتیں اپنی مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے باتیں ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن پارلیمانی جمہوریت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے ایجنڈے ملتے ہوں وہاں ساتھ ہو جاتے ہیں. جی اسی کا نام سیاست ہے. بہت شکریہ رانا احسان عبدل صاحب آپ کا، شیخ ممتاز صاحبہ آپ کا. اور ہم بات کر رہے تھے آج زرداری صاحب کا یہ جو بیان تھا اس پر شہباز شریف صاحب نے رپلائی کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے اس بیان کے بارے میں کہا ہے کہ بڑا افسوسناک بیان ہے. اور یہ سوال بڑا اہم تھا کہ لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، اور کیوں گورنمنٹ کو 4 ماہ کا وقت دیا گیا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کوئی نہ کوئی کھچڑی اس طرح کی بن رہی ہے کہ قومی حکومت کی طرف معاملات جا رہے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت کو فارغ کیا جائے گا. یہ سوال اب بھی موجود ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.